میں اسلم حسین ایک ریٹائرڈ استاد ہوں۔ میرے پاس ڈگریوں کے انبار ہیں اور زندگی بھر میں نے سائنس، میتھ اور حقائق کی تعلیم دی ہے۔ میں نے ہمیشہ ہر پیرانارمل ایکٹیویٹیز یا اس سے ریلیٹڈ کسی بھی بات کو وہم یا سائیکولوجیکل اثرات سے ہی منسوب کیا ہے، لیکن لاہور کے اس اسکول میں گزارے گئے میرے برسوں نے مجھے اس حد تک بدل دیا کہ آج میں اپنے ماضی کو دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ یہ داستان میری اور شاید ان تمام بچوں کی بھی ہے جو میرے بعد وہاں اس اسکول میں گئے۔ یہ واقعہ لاہور کے ایک گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کی سچائی کا ہے، جسے لوگ آج بھوتوں کا اسکول کہتے ہیں، جسے لوگ آج کھنڈر کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ میں نے 2005 میں لاہور کے اس اسکول میں پڑھانا شروع کیا۔ یہ اسکول شہر کے ایک پرانے اور تاریخی محلے میں واقع تھا۔ میں اسکول کی ایگزیکٹ لوکیشن تو نہیں بتاؤں گا، لیکن اس کی عمارت بہت پرانی تھی۔ گہرے بھورے پتھروں سے بنی اونچی اونچی دیواریں، جن پر وقت کی گرد اور کائی جمی ہوئی تھی۔ پہلی نظر میں یہ کسی پرانے قلعے کی طرح لگتی تھی، جس میں ایک عجیب سی خاموشی اور بھاری پن تھا۔ مرکزی صحن بہت وسیع تھا، جہاں صبح اسمبلی ہوتی اور دوپہر کو بچے کھیلتے۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا برگد کا درخت تھا، جس کی جڑیں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں اور اس کی گھنی شاخیں ایسی تھیں کہ دن کے وقت بھی اس کے نیچے ایک ادھوری تاریکی چھائی رہتی تھی۔ مجھے یاد ہے جب بھی میں اس درخت کے نیچے سے گزرتا، ایک عجیب سی سردی سی محسوس ہوتی، حالانکہ موسم گرم ہوتا تھا، اور ساتھ ہی ناخوشگوار سا احساس بھی میرے دل میں ابھرتا تھا۔ جب میں نے اسکول جوائن کیا تو مجھے ساتھ ہی اساتذہ اور صفائی والے عملے سے کچھ عجیب باتیں سننے کو ملی۔ وہ سرگوشیوں میں پرانے کمرے اور اسکول کے بھوتوں کا ذکر کرتے تھے۔ میں نے ہمیشہ ان باتوں کو پرانے لوگوں کی تہمات سمجھ کر رد کر دیا، کیونکہ میں لاجک اور سائنس پہ یقین رکھتا تھا۔ میری نظر میں یہ صرف پرانے اسکول کی وجہ سے پیدا ہونے والی فرسودہ کہانیاں تھیں، جو بچوں کو ڈرانے یا بزرگوں کو مشغول رکھنے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ یہ سال میرا اسکول میں پہلا ہی سال تھا جب مجھے پہلی بار عجیب تجربات ہوئے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جب میں چھٹی کے بعد اپنے پیپرز چیک کرنے کے لیے اسٹاف روم میں بیٹھا ہوتا تو مجھے خالی راہداریوں سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی۔ بالکل ایسا لگتا جیسے کوئی تیزی سے چل کر گزر گیا ہو۔ میں کئی بار باہر نکل کر دیکھتا، لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ یہ سب رات کو ہی ہوتا تھا، چونکہ یہ سرکاری اسکول تھا اور اکثر ٹیچرز کو یہاں پر پیچھے اسکول کے رہائش گاہ دی گئی تھی، تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہم اپنا کام لیٹ کرنے کے عادی ہوتے تھے، اور اکثر ہم اپنا کام لیٹ بھی کرتے تھے۔ لیٹ یعنی مغرب کے فوراً بعد بھی کرنا شروع کر دیتے تھے، اور کرتے کرتے کچھ 10 بج جاتے تھے۔ یہ ہم اس لیے کرتے تھے کہ ہمیں اپنا دوپہر کا ٹائم اسکول کا اگلے دن کا فری مل جائے۔ اور یہ سارے واقعات جب شروع ہوئے تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ اس اسکول میں کچھ ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں اسٹاف روم میں کبھی کام کرنے کے لیے بیٹھتا تو مجھے لگتا کہ کوئی خالی راہداریوں سے گزر رہا ہو۔ کبھی اچانک سردی سی محسوس ہونے لگتی تو کبھی گرمی ہو جاتی۔ ایسا لگتا کہ وہاں کوئی نہ کوئی موجود ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اکثر یہ ساری چیزیں رات کو ہی ہوتی تھیں، جب اسکول میں صرف میں اور ایک آدھا چوکیدار ہوتا تھا۔ میں ان باتوں کو اکثر ہوا کا یا چوہوں کی آوازیں سمجھ کر نظر انداز کر دیتا۔ ایک دن میں شام کے وقت کلاس 5 کے کمرے سے گزر رہا تھا، جب مجھے وہاں سے بچوں کے ہنسنے اور سرگوشیاں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی بچہ اندر رہ گیا ہو۔ میں نے دروازہ کھولا تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ کمرے میں ٹھنڈک اتنی زیادہ تھی کہ مجھے لگا جیسے میں کسی ریفریجریٹر میں آ گیا ہوں، حالانکہ یہ مئی کا مہینہ تھا اور باہر سخت گرمی تھی۔ میں نے کھڑکیاں کھولی اور سوچا شاید یہ ہوا کا دھوکہ ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔
کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اسٹاف روم میں موجود قلم، رجسٹر یا چاک کا ڈبہ خود بخود اپنی جگہ سے تھوڑا سرک جاتا۔ میں اکثر یہ سوچ کر انہیں جگہ پر رکھ دیتا کہ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہو یا کسی اور استاد نے بے دھیانی میں ہلا دیا ہو، لیکن جب یہ بار بار ہوتا تو مجھے کچھ شک ہونے لگا، خاص طور پہ جب لائبریری میں کچھ کتابیں خود بخود شیلف سے گر جاتی ہیں، کسی کو کوئی وجہ نظر نہ آتی۔ لائبریرین ایک بہت ہی نفیس خاتون اکثر پریشان رہتی تھیں اور سرگوشیوں میں کہتی تھیں کہ یہاں کچھ اچھا نہیں ہے۔ میں انہیں تسلی دیتا کہ یہ سب پرانی الماریوں اور ہوا کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح سے ہمارا وقت گزرتا گیا اس اسکول میں۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اسکول کا پہلا سال کسی نہ کسی طریقے سے گزار لیا۔ دوسرے سال میں داخل ہوتے ہی اسکول میں پراسرار واقعات کی شدت بڑھنے لگی۔ اب یہ صرف ہلکی آوازیں یا چیزوں کا سرکنا نہیں تھا، بلکہ واضح طور پر محسوس ہونے والے واقعات تھے۔ ایک دن ایسی ہی کیمسٹری کی لیب میں کچھ پریکٹیکلز کی تیاری کر رہا تھا میں۔ رات کے کچھ 9 بج رہے تھے۔ اگلی صبح مجھے بچوں کا پیپر بنانا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ رات کو ہی میں اپنے کام سے فارغ ہو جاؤں۔ میں یوں ہی بیٹھا تھا کہ اچانک لیب کے اندر سے ایک تیز سی گند محسوس ہوئی، بالکل سلفر کی طرح، جو آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ میں نے سوچا شاید کسی بوتل کا ڈھکن کھلا رہ گیا ہوگا۔ میں نے ہر طرف دیکھا لیکن کوئی بوتل کھلی نہیں تھی۔ پھر لیب کے ایک کونے میں رکھی ٹیسٹ ٹیوبز جو خود بخود ہلنے لگی۔ مجھے لگا کہ شاید زلزلہ آ گیا ہے، لیکن جب میں نے باہر دیکھا تو سب پرسکون تھا۔ اگلے ہی لمحے شیشے کی ایک ٹیسٹ ٹیوب نیچے گر کر چور چور ہو گئی۔ اس دن میں نے پہلی بار خود کو خوفزدہ محسوس کیا۔ میں نے جلدی سے لیب بند کی اور وہاں سے واپس نکل گیا۔ اس دوران ساتھ ہی ایک عجیب واقعہ اور ہوتا تھا جو خاص طور پر اساتذہ کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اسٹاف روم میں اکثر اساتذہ کے قلم یا نوٹس کاپیاں غائب ہو جاتی۔ وہ صبح آتے تو چیزیں وہاں موجود نہیں ہوتی اور اکثر 1 یا 2 دن بعد بالکل کسی عجیب سی جگہ سے مل جاتی جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مثلاً ایک ٹیچر کی نوٹ بک واش روم کے باہر سے ملی، جو شاید ہی کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہاں موجود ہوگی۔ ہم اسے انتظامیہ کی غلطی یا صفائی والے عملے کی بے احتیاطی قرار دیتے تھے، لیکن دل ہی دل میں ہم یہ سب سمجھتے تھے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ سب سے زیادہ خوفناک واقعات چوکیداروں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ چوکیدار کی ڈیوٹی رات کو اسکول کی حفاظت کرنا ہوتی تھی۔ ان میں سے اکثر چند ہفتوں یا مہینوں میں نوکری چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے۔ ایک بوڑھے چوکیدار نے تو روتے ہوئے اپنی کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ ایک رات وہ اسکول کے پچھلے حصے میں موجود پرانی راہداری کے قریب سے گزر رہا تھا جب اسے وہاں سے کسی بچے کے ہنسنے اور رونے کی آوازیں ایک ساتھ سنائی دیں۔ وہ آوازیں کبھی قریب آتیں اور کبھی دور چلی جاتیں۔ چوکیدار نے قسم کھائی کہ اس نے اپنی آنکھوں سے ایک چھوٹی سی لڑکی کو راہداری میں بھاگتے ہوئے دیکھا، جو اچانک دیوار میں غائب ہو گئی۔ اس کے بعد اس چوکیدار نے اگلے ہی دن نوکری چھوڑ دی۔ ان واقعات کے بعد اسکول کی شہرت بری طرح متاثر ہوئی اور طلبہ کی تعداد بھی کم ہونے لگی، لیکن کسی نہ کسی طرح سے ان دنوں اسکول چلتا رہا۔ اسکول کے آخری سرے پر موجود پرانے کمرے اسکول کے سب سے زیادہ ہولناک اور پراسرار حصے تھے۔ ان کمروں میں کبھی بھی تالا نہیں لگایا جاتا تھا، شاید اس لیے کہ کوئی ان کو استعمال کرنے کی ہمت ہی نہ کرے۔ یہ کمرے کی عمارت کے اس حصے میں تھے جہاں کبھی انگریزوں کے دور میں اسکول کے ہاسٹلز ہوا کرتے تھے، یا شاید یہ کسی استاد کی رہائش گاہیں تھیں۔ ان کی دیواروں پر پینٹ اکھڑا ہوا تھا اور ہر طرف عجیب سی بدبو پھیلی رہتی تھی، پرانی مٹی، لکڑی اور کچھ ایسا جو ناقابل بیان تھا۔ میں نے ہمیشہ ان کمروں سے دور رہنے کی کوشش کی، لیکن وہاں ایک خاص کمرہ تھا جو مجھے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ یہ بالکل راہداری کے آخر میں تھا اور اکثر اوقات مجھے اس سے بہت ہلکی مدھم سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں۔ یہ کمرہ کسی زمانے میں اسٹور روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، یہ شاید کوئی پرانا دفتر تھا، لیکن میں پھر بھی اپنے آپ کو ان الجھنوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن وہ واقعہ پیش آیا
جس نے میری زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا اور مجھے ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹیز کی حقیقت سے آشنا کیا۔ یہ ایک نویں جماعت کے طالب علم ندیم کے ساتھ پیش آیا۔ ندیم ایک ذہین اور بڑا پرتجسس لڑکا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے اسکول کی تاریخ اور پرانے واقعات کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک جمعرات کی شام میں اسکول میں کچھ اضافی کام کے لیے رک گیا تھا۔ اسکول کی چھٹی ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی اور باہر اندھیرا چھا رہا تھا۔ اچانک میں نے عمران کی چیخ سنی، جو ندیم کا قریبی دوست تھا۔ عمران بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور ہانپتے ہوئے بتایا کہ ندیم پرانی راہداری میں بے ہوش پڑا ہے۔ میں فوراً عمران کے ساتھ اس تاریک راہداری کی طرف بھاگا۔ وہاں ندیم زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں شدید خوف تھا۔ وہ مکمل طور پر بے ہوش تھا۔ ہم نے اسے اٹھایا اور اسٹاف روم لے آئے۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ کانپ رہا تھا اور کچھ بھی کہنے سے قاصر تھا۔ میں نے اسے بار بار تسلی دی، لیکن وہ صرف آنکھوں میں خوف لیے میری طرف دیکھتا رہا۔ اس دن کے بعد ندیم مکمل طور پر بدل گیا۔ وہ خاموش ہو گیا اور اس کی پڑھائی بری طرح سے متاثر ہوئی۔ اس نے اسکول آنا بہت کم کر دیا۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، اس کے والدین سے بھی بات کی، لیکن وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ بولا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف آج بھی مجھے یاد ہے۔ مجھے آج بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں اسے اس وقت پوری طرح سمجھ نہیں پایا۔ ندیم کے واقعے نے میرے اندر کے سائنسدان کو ہلا دیا تھا۔ میں نے سوچا ضرور کچھ ہے جو ان پرانے کمروں میں چھپا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود اس کی تحقیق کروں گا۔ ایک رات یوں ہی میں نے چوکیدار کو بہلا پھسلا کر اسکول میں رکنے کا بندوبست کیا۔ رات کا وقت تھا، کچھ 1 یا 2 بج رہے تھے۔ اسکول میں مکمل خاموشی تھی، صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی اور دل کی دھڑکنیں کافی تیز تھیں۔ میں اس وقت آہستہ آہستہ پرانی راہداری کی طرف بڑھتا رہا۔ ہر قدم کے ساتھ ٹھنڈک بڑھتی جا رہی تھی اور ایک عجیب سی گھٹن کا احساس میرے گلے میں اٹھک رہا تھا۔ جب میں اس کمرے کے قریب پہنچا جہاں سے ندیم بے ہوش ملا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ ہوا میں ایک عجیب سی بدبو ہے۔ وہ بدبو کسی سڑی ہوئی چیز کی طرح تھی، مگر اس میں ایک پراسرار میٹھا پن بھی تھا جو خوفناک تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دروازہ جس کے قریب ندیم بے ہوش ہوا تھا وہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے ہمت کر کے ٹارچ کی روشنی اس کے اندر ڈالی۔ کمرے میں پرانا فرنیچر، میز، کرسیاں اور ایک بڑی الماری پڑی تھی، لیکن اس اندھیرے کے بیچ الماری کے بالکل قریب مجھے ایک لمبا سیاہ سایہ نظر آیا۔ وہ اتنا لمبا تھا کہ اس کا سر تقریباً چھت کو چھو رہا تھا اور اس کا وجود ایک تاریک پھٹے ہوئے کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر ٹھکا ہوا سا تھا اور مجھے اس کا وجود صرف ایک عجیب سی شکل میں نظر آ رہا تھا۔ میں خوف سے اپنی جگہ پر جم چکا تھا۔ میری ٹارچ لائٹ میرے ہاتھ سے گر چکی تھی اور اس کی روشنی ایک طرف ایک دیوار پر پڑ رہی تھی۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدموں کی کوئی آواز نہیں تھی، جیسے وہ ہوا میں تیر رہا ہو۔ جوں جوں وہ قریب آیا، کمرے میں ٹھنڈک بڑھتی گئی، اتنی کہ میرے دانت بجنے لگے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر سے میری روح کو نچوڑا جا رہا ہے۔ میری قوت گویائی ختم ہو گئی تھی، میرا دماغ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ وہ سایہ میرے بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس کے وہ سوکھے ہڈیوں والے بدبودار ہاتھ میرے چہرے کے قریب آئے اور مجھے محسوس ہوا کہ کوئی ایک دم سے میرے اندر داخل ہو رہا ہے۔ میرے جسم سے سارا خون جیسے منجمد ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور میں زمین پر گر گیا۔ جب مجھے ہوش آیا، میں اسکول کے اسٹاف روم میں لیٹا تھا۔ چوکیدار میرے سر پر پانی ڈال رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب وہ رات کو راؤنڈ پر آیا تو مجھے وہاں بے ہوش پایا۔ میں نے اسے سب کچھ بتانے کی کوشش کی، لیکن الفاظ میرے حلق میں اٹک گئے تھے۔ میں صرف ہانپتا جا رہا تھا۔
اس دن کے بعد میری زندگی بھی ندیم کی طرح بالکل بدل گئی تھی۔ میں ہمیشہ تھکا ہوا رہتا، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی، اور میرے خوابوں میں وہ لمبا سایہ میرا پیچھا کرتا رہتا۔ میرا جسم ہر وقت دکھتا رہتا، جیسے اندر سے کوئی چیز مجھے کھائے جا رہی ہو۔ میرے بال تیزی سے سفید ہونے لگے اور میری جسمانی صحت خراب ہوتی گئی۔ میں نے اپنی باقی سروس جیسے تیسے پوری کی، لیکن میرا دماغ ہمیشہ اس اسکول اور اس کے بھید میں الجھا رہتا۔ میں نے جب سے یہ حقیقت دیکھی تھی، مجھے اسکول کا ماحول، اس کی خاموشی، سب کچھ خوفناک لگتا تھا۔ مجھے اب بھی یاد ہے، وہ پرانے کمروں سے کبھی بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں اور کبھی رونے کی۔ کبھی کوئی پرانا ساز بجنے کی آواز آتی تو کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی آہستگی سے چل رہا ہو۔ اسکول میں نئے بچے کم ہونے لگے تھے۔ جو دوسرے بچے ہوتے ہیں وہ اگلے سال اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ ٹیچرز بھی حالات سے پریشان ہو کر اسکول چھوڑ جاتے تھے، اور اس طرح سے اسکول آہستہ آہستہ ویران ہونے لگا۔ میں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد لاہور چھوڑ دیا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ اس اسکول میں کیا تھا، کون تھا وہ سایہ؟ کیا وہ کسی پرانے طالب علم کی روح تھی یا کوئی اور پراسرار وجود؟ آج بھی مجھے جب وہ دن یاد آتا ہے تو میرا جسم کانپ جاتا ہے۔ میں نے سائنس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا، لیکن اس اسکول نے مجھے سکھایا کہ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کی کوئی سائنس نہیں ہے، جس کی کوئی لاجک نہیں ہے، نہیں اس کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہو۔ لاہور کا وہ اسکول آج بھی وہیں کھڑا ہے۔ اس کی پرانی دیواروں میں آج بھی کئی راز دفن ہیں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ وہاں کوئی تو ہے جو آج بھی پرانے راہداریوں میں بھٹک رہا ہے۔